الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی سے متعلق مسائل اور احکام چل رہے ہیں اور اب تک اس سے متعلق چند مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج دو تین مسئلے اسی سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے نابالغ بچے کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ۔ یہ بات پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکی ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں ان شرائط میں ایک شرط ہے بالغ ہونا۔ تو بالغ ہونے کا معنی یہ ہے کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، لیکن بعض حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی فراوانی عطا فرمائی ہے اور وہ زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں تو وہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ پوچھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہے مسئلہ اور ایک ہے مشورہ، دونوں باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ قربانی جو ہے وہ بالغ کی طرف سے ہے، بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ ہے چاہے اس کی ملکیت میں مال کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے زیادہ مال کا مالک کیوں نہ ہو، کتنے ہی وہ مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر شرعاً قربانی نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ کرتے ہیں، کرتے رہے۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا، قدرت دی ہے، ایک سے زیادہ متعدد قربانیاں آپ کر سکتے ہیں، تو پھر مشورہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں نفلی قربانی اپنے مرحومین کی طرف سے کریں۔ مرحومین ہر آدمی کے دادا، نانا، والدین، اساتذہ، مشائخ وغیرہ وغیرہ، ان کی طرف سے آپ ایک قربانی کر لیں، نفلی قربانی کر لیں اور سب کی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ سب کو ثواب برابر مل جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت اس سے زیادہ کی دی ہے، اور زیادہ حیثیت ہے، تو پھر مشورہ یہ کہ اس امت کے عظیم محسن سید الاولین والآخرین امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اس امت پر عظیم احسان ہے، اس امت پر عظیم احسان ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حضرات صحابہ کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، ان کی طرف سے آپ قربانی کر لیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قربانی کے موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا، تو امت کا بھی کم سے کم ادنا حق یہ ہے کہ جب ہم اپنی واجب قربانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں قربانی کرنی چاہیے، تاکہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن کسی درجے میں چلیں، انگلی کٹا کر نام شہیدوں میں ہم لکھوا دیں۔ تو اگر نابالغ بچے کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے، مشورہ یہی ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، ازواج مطہرات اور حضرات صحابہ اہل بیت وغیرہ کی طرف سے کریں۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ ضمناً آ چکا تھا، اس کو صراحتاً اب میں ذکر کر دوں۔ یہ بات آ گئی تھی آپ کے سامنے کہ جو خواتین ہیں ان کے پاس عام طور پر زیورات ہوتے ہیں، کچھ نقدی روپے بھی ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں خواتین کے اوپر الگ قربانی شرعاً ہوتی ہے۔ اگر ان کے پاس بقدر نصاب مال ہے، اگر ان کے پاس بقدر نصاب مال ہے تو ان کے اوپر شرعاً قربانی واجب ہے۔ اب عام طور پر خواتین کہتی ہیں کہ جی ہماری قربانیاں جو ہیں وہ شوہر کریں، حالانکہ خود صاحب نصاب ہیں، خود ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کے اوپر قربانی ہے، زیورات ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں۔ تو اگر شوہر منع کر دے کہ جی آپ اپنی قربانی خود کریں، میں اپنی قربانی خود کروں گا، تو
خود ہی قربانی کرنی پڑے گی. شوہر اگر انکار کر دے تو نہ شرعن نہ قانوناً اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے. ہاں اگر شوہر استحساناً اگر بیوی کی طرف سے قربانی کر لے اور بیوی اس کو اجازت دے دے کہ جی ٹھیک ہے آپ میری طرف سے کر لیں، اور شوہر بھی خوش دلی سے کہہ دے کہ جی میں تمہاری طرف سے بھی کر لیتا ہوں، تو قربانی ہو جائے گی. بات واضح ہو گئی. لیکن یہ اچھی طریقے سے بات سمجھ لیں کہ خواتین جو عام طور پر جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں، ان کے پاس نقد روپے ہوتے ہیں، نقد رقم ہوتی ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ نصاب تک کے بقدر نصاب ان کے پاس مال ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اسی طریقے سے بعض حضرات کے ذہن میں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ گھر میں فرض کریں کہ 5 یا 6 افراد یا 8 یا 10 افراد رہ رہے ہیں گھر میں، اور گھر کا جو سربراہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو سربراہ ہے ابا ہے. ابا نے اگر قربانی کر لی تو وہ قربانی سب کی طرف سے کافی سمجھی جائے گی. مسئلہ ایسا نہیں ہے. اور میں نے یہ بات پہلے بھی شاید بتائی تھی کہ گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں اور جتنے بالغ افراد ہیں، ہر ایک آدمی اپنی اپنی الگ الگ ملکیت کو دیکھے گا. ہر شخص الگ الگ انفرادی طور پر اپنی ملکیت کو دیکھے گا. اگر ہر آدمی صاحب نصاب ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی قربانی سب کی طرف سے کر لے اور سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی سارے گھر میں 8 یا 10 افراد رہتے ہیں، سارے عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، اور سارے اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ آپ تو نیک آدمی ہیں، آپ کو رات کو نیند آتی نہیں ہے، آپ فجر کی نماز پڑھنے جائیں تو ہماری طرف سے بھی نیت کر لیں. آپ تو رات بھر کھانستے رہتے ہیں، سوتے تو ہیں نہیں. آپ تو ویسے مسجد چلے جائیں گے 4 بجے اٹھ کے. تو بچے بھی کہہ رہے ہیں، بہو بھی کہہ رہی ہے، بیگم بھی کہہ رہی ہے، سب کہہ رہے ہیں بس آپ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھ کر ہم سب کی طرف سے آپ نیت کر لیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے اس طریقے سے کہنے سے اگر وہ سب کی طرف سے نیت کر بھی لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ نماز تو صرف اسی کی ہوگی جو ادا کر رہا ہے. یہی حال بالکل جو ہے وہ قربانی کا بھی ہے. جس کے اوپر شرعاً قربانی ہے اس کو خود ادا کرنا ہے. ہاں اگر دوسرا آدمی اپنی خوشی سے کسی کی طرف سے کرتا ہے اور وہ اس کو اجازت دیتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، وَإِلَّا فَلَا. اچھا جی، آخری مسئلہ. آپ کو پتا ہے کہ چھوٹا جو جانور ہے وہ ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے. بکرا ہے، دمبا ہے، ایک آدمی کی طرف سے. اور اگر بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں 7 شرکا ہوتے ہیں، 7 حصے ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قربانی سے پہلے کسی کے ہاں کوئی بچہ ہوا، بچی، اب اس کے عقیقے کا مسئلہ ہے، تو وہ یہ ذرا سا تاخیر کرتے ہیں کہ بھئی جب قربانی آئے گی تو قربانی میں 2 حصے 3 حصے میں اپنے واجب قربانی کے کر لوں گا اور 3 حصے یہ 2 حصے میں اپنے عقیقے کے ڈال دوں گا، تو قربانی بھی ہو جائے گی، عقیقہ بھی ہو جائے گا. ایسا کرنا درست ہے. ایسا کرنا درست ہے. ایسا کر سکتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں پر حصہ لے رہا ہے وہاں اس کی صراحت ہونی چاہیے. وہاں ان کو بتانا چاہیے کہ 2 قربانی واجب ہے اور 2 اس میں حصے عقیقے کے فلاں اور فلاں کی طرف سے. تو جو ذبح کرنے والا ہے وہ نیت کر لے گا. جب نیت کر لے گا تو انشاءاللہ واجب قربانی والے کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی اور عقیقہ جو کر رہے ہیں ان کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. بس باقی باتیں، باقی مسئلے انشاءاللہ پھر کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.